بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اپنی ویڈیوز میں شروعات کیا تھا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی شروعات میں ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اللہ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوا۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچا دیا کرتے۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالات میں موجود ہے۔ وحی کی ابتدا سچی خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتے جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی 6 ماہ ایسی طرح گزر گئی۔ رمضان کی مبارک مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوش نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب کا پہلا روح فرور پیغام بصورت وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر خوب طاری ہوا۔ آپ گھر آئے، کمبل اڑا کر لیٹ گئی۔ اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، اے بالا پوش اڑنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اپنی رب کا یہ حکم ملتی ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور دنیا کو نوری توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کی دعوت اسلام دی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات سے واقف تھی۔ انہی حالات میں عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغی اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھی اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسی ہی خوش نصیب روحی دیوانہ وار اسی دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتے۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے۔ 3 سال بعد یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کی پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اس گستاخی کا کوئی جواب دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل سورت نازل فرمایا۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ ہجر کی یہ آیات نازل ہوئی تو اعلانیہ کی دو، جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کلم کلہ سب کو دین کی تبلیغ فرمائے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دینی اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کا کلم کلہ برائی بیان فرمانے لگے۔ ایسی ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچے۔ شکریہ۔ اب دیجئے آنے والے ویڈیو تک اجازت۔ فی امان اللہ۔